بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمارے ذمے لازم ٹھہرائے ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ اب اللہ کا کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ قربانی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ ہر کس اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو پھر آپ کی قربانی ہو یا دیگر اعمال صالح ہوں وہ قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی، قربانی کا تصور جو ہے ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے سورہ صافات میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، انبیاء کرام کے خواب جو ہے وحی خداوندی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ تو اب وہ بیٹے سے مخاطب ہیں، کیا کہا؟ یا ابت انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تمہارے حلق پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حالانکہ حکم خداوندی تھا، رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا، میں خلیل ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو میرے گھر میں پروان چڑھنے والا بچہ، اس کی تربیت جو ہے آیا یہ بھی تقوی پر ہے، اطاعت پر ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے پر ہے؟ میں نے اور اس کی ماں نے جو تربیت کی ہے، آیا اس کی تربیت جو ہے نیکی پر ہے، تقوی پر ہے، خوف خدا پر ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے پر ہے، یا بس یہی کہ اپنی جان کی پرواہ ہے کہ بابا جان یہ تو آپ نے خواب دیکھا ہے؟ تو خواب میں تو حکم نہیں ہوتا، پھر یہ ہے کہ کسی اور چیز کا حکم دیا گیا، آپ ذبح جو ہے ذبح کریں، فلاں چیز جو ہے ذبح کر لیں، میں تو ویسی آپ کا بیٹا ہوں جو بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے آپ اسے کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ انشاءاللہ بھی کہا، کیونکہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو اس میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آگے اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے فلما اسلما۔ اسلما سین لام میم، اسی سے ہے، مسلم بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، کوئی بھی ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو مسلم کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ تو ابراہیم و اسماعیل نے جو ہے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، اطاعت کی، تسلیم خم جو ہے وہ کر دیا۔ فلما اسلما وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بال انہیں جو ہے وہ لٹایا۔ تو اللہ نے ان کے اس عمل کو جو ہے بیان کیا گیا۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اولاد جو ہے تابع حکم کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ اچھی ہے۔ اس واقعہ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک جذبہ ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اولاد کی صورت میں نعمت دی ہے، ان کی تربیت جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اولاد نیک اور صالح ہو کر کے آپ کے حکم کے بھی تابع ہو، آپ کی بات کو بھی اہمیت دے، اور اس سے بڑھ کر کے اپنے رب کے آگے جو ہے اپنی گردن جھکائے، کیونکہ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ اپنی ماں باپ کو بھی اہمیت نہیں دیتا، جو ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتا وہ اللہ کے حکم کو بھی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے کام کر رہے ہیں، بچوں کو جو ہے اٹھاتے ہیں اسکول کے لیے، یونیفارم تیار ہو رہا ہے، ماں جو ہے تیار کر کے دے رہی ہے، باپ جو ہے اسکول چھوڑ کر کے آ رہا ہے، باقاعدگی سے فیسیں بھی دی جا رہی ہیں، پیرنٹس میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی میٹنگ جو ہے وہ ضائع بھی نہیں کر رہے، بچوں کی فکر ہے، کتابیں لا رہے ہیں، سب کچھ، یعنی قرض لینا ہو، محنت کرنی ہو، مزدوری، کچھ بھی کہیں سے بھی وسائل اکٹھے کرنے ہوں، اولاد کو دنیاوی تعلیم دینی ہے تاکہ یہ افسر بنے، اس کی اچھی ملازمت ہو، بڑے عہدے پر براں جمع ہو، لیکن آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں کر رہا ہوتا کہ بچے نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ نہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں نہ بچے، باقی جو ہے وقت پر جو ہے صبح اٹھ جاتے ہیں کہ چھوڑ کر کے آنا ہے، یا باہر گاڑی آئی ہوئی ہے اس کی فکر ہے، اسکول کی فکر ہے، نہ گھر والوں کو اپنی نماز کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے۔ اب یہ بچے پڑھ تو جاتے ہیں، وعدے جو محنت کرتا ہے تو محنت منجدہ وعدے دا، جو محنت کرے گا نتائج بھی پائے گا، وہ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر کے آتے ہیں، یا پھر جو سروینٹ کوارٹر ہوتا ہے اس سے وہاں پر جو ہے ماں باپ کو رکھا جاتا ہے، بس یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھلا دیا پلا دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ماں باپ ہمارے لیے بوجھ ہیں، بولتے ہیں تو ایسے جیسے ملازمین کے ساتھ بھی رویہ اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ تو رویے میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ تو واضح ہے اس میں قصور تو ماں باپ کا ہے، ماں باپ اگر تربیت اچھی کرتے تو پھر اولاد بھی اچھی ہوتی۔ تو دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسی طرح حضرت ہاجرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اسماعیل کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور راہ خدا میں اپنے رب کو بھی راضی کر رہا ہے، اور باپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی بھی جو ہے تعمیل کر رہا ہے، اور کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلما، دونوں نے جو ہے اللہ کے حکم کے آگے جو ہے گردن جھکا دی۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم ویسی تو قربانیاں کر رہے ہوں، لیکن بچے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہو اسلام کو تو خود بھی راہ خدا میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ قربانی تو ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اصل جو ہے وہ تو جو ہے کہ راہ خدا میں اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے تو وہ جان کا نذرانہ جو ہے پیش کرنا ہے۔ اولاد کا راہ خدا میں نذرانہ پیش کرنا پڑے تو تیار ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہے، جان بھی اللہ کی اس کے پاس بطور امانت کے ہے، اولاد کا مالک بھی نہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ راہ خدا میں چلی جانیں تو جانیں جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہیں۔ تو قربانی سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو پانا ہے، طریقے کو جو اپنانا ہے، تو یہ طریقہ ہے کہ خود بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکائیں، اور اولاد کی بھی تربیت اس انداز سے کریں تاکہ جب آپ بڑے ہوں تو ماں باپ اولاد جو آپ کی خدمت کر رہی ہو، آگے پیچھے پھر رہی ہو کہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، ہمیں بڑا کیا ہے، اور ان کی خدمت جو ہے انہیں خوش رکھنا جو ہے حقیقت میں اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ اگر یہ ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ تو ان قربانیوں کے مقاصد جو ہے انہیں بھی سامنے رکھیں، یہ نہ ہو کہ بس جانور ذبح کیا، قربانی کر لی، بس اس کے بعد جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری کی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔